ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی۔ امریکہ کا ایرانی جزیرے کشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ۔ ایران نے بھی امریکی بحری جہازوں پر جوابی وار کر دیا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایرانی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا، تاہم تہران کا کہنا ہے کہ پہل امریکہ نے کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی طریقے سے معاملات حل کی جانب بڑھتے ہیں تو امریکہ ایک خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کی جانب سے 3 امریکی جنگی جہازوں پر حملے کے باوجود جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان نے ایران سے مذاکرات کے دوران امریکی فوجی کارروائی سے گریز کی درخواست کی ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد مسترد کر دی۔ ادھر چین کا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز میں حملے کی زد میں آ گیا۔ چینی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آبنائے ہرمز میں تازہ کشیدگی کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب کا فوجی کارروائیوں کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ ریاض نے ایران پر حملوں کے لیے سعودی فضائی حدود کے استعمال کے دعووں کو بھی مسترد کر دیا۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ میں سعودی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے اور پاکستانی ثالثی کی ان تمام تر کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ کچھ عناصر مشکوک وجوہات کی بنا پر سعودی عرب کے موقف کی گمراہ کن تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ IMF آج پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط کی منظوری دے دے گا۔ وزیر خزانہ کی قومی اسمبلی کی مالیاتی کمیٹی کو بریفنگ، جبکہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں پیٹرولیم قیمتوں کے حوالے سے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ یا کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزارت پیٹرولیم کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان عالمی اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ حکومت عوامی ریلیف کے مختلف اقدامات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ نواز شریف کا آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں خود شرکت کرنے کا اعلان۔ قائد مسلم لیگ نون کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی شریک ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق 45 انتخابی حلقوں سے 206 سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ میں خود کشمیری ہوں اور کشمیریوں سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ میں خود آ کر اپنے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگوں گا۔ ہر سکول کو محکمہ بلڈنگ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں پرائیویٹ سکول کی چھت گرنے کے بعد پنجاب حکومت کے نئے احکامات جاری۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اور CO ایجوکیشنز کو سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محکمے کے سرٹیفکیٹ کے بعد کوئی واقعہ ہوا تو ذمہ دار متعلقہ افسر ہوگا۔ گزشتہ روز ڈیرہ غازی خان کے نجی سکول کی چھت گرنے سے بچوں سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے، جس پر انتظامیہ کی جانب سے 2 ذمہ داروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ شہریوں کے خلاف ہیلمٹ پر کریک ڈاؤن کرنے والی پولیس میئر کراچی کو روکنا بھول گئی۔ میئر کراچی بغیر ہیلمٹ سڑک پر نکل آئے۔ مرتضی وہاب ٹریفک قوانین کو ہوا میں اڑاتے ہوئے سندھ اسمبلی پہنچے۔ میئر کراچی نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں ہے، اب ہیلمٹ بھی لوں گا اور لائسنس بھی اپلائی کروں گا۔ پنجاب میں ٹریفک وارڈنز کا اب نفسیاتی چیک اپ ہوگا۔ صوبائی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ حکام کے مطابق صوبے میں ٹریفک وارڈنز کے باقاعدہ نفسیاتی چیک اپ کرائے جائیں گے، جن میں ماہرین ان کے رویوں اور ذہنی صحت کا جائزہ لیں گے۔ اس عمل کے دوران وارڈنز کو فرضی صورتحال دے کر ان کے رد عمل کا تجزیہ کیا جائے گا۔ وارڈنز کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کا بھی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سائبر حملوں اور غیر متعلقہ ویب سائٹس تک رسائی روکنے کے لیے پنجاب کی سرکاری لائبریریوں میں فائر وال سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ۔ فیصلے کے مطابق لائبریری ممبرز کو صرف تعلیمی اور تحقیقی مواد تک رسائی دی جائے گی۔ فائر وال تنصیب منصوبے پر 5 کروڑ روپے لاگت آنے کا تخمینہ مقرر کیا گیا ہے۔ منصوبے کے لیے متعلقہ فورم سے باقاعدہ منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ منصوبے میں پنجاب بھر کی 14 سرکاری لائبریریز شامل ہیں۔ فائر وال سسٹم کے تحت غیر اخلاقی اور غیر ضروری مواد تک رسائی محدود کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ طالب علم ایک وقت میں یونیورسٹی میں 2 مختلف پروگرامز میں داخلہ لے سکے گا۔ HEC کا ڈبل اور جوائنٹ ڈگری نظام متعارف کروانے کا فیصلہ۔ اس سے پہلے ایک وقت میں ایک ہی ڈگری پروگرام میں داخلہ ممکن تھا۔ 2 پروگرامز میں داخلے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہونا ضروری نہیں۔ جوائنٹ ڈگری کے لیے نصف عرصہ ایک یونیورسٹی، نصف دوسری یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کرنا ممکن ہوگی۔ جوائنٹ ڈگری کے لیے دونوں یونیورسٹیوں میں MOU HEC منظوری سے ہونا ضروری ہے۔ جوائنٹ ڈگری پاکستان کے اندر اور باہر بھی ممکن ہو سکے گی۔
फेस बुक और इंस्टाग्राम पर कम उम्र सार्फिन की शनाख्त के लिए चेहरे स्कैन किए जाएंगे। मेटा ने मसनूई जहानत पर मबनी नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। मेटा कंपनी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद 13 से 18 साल के नौजवानों को महफूज और उम्र के मुताबिक मवाद फराहम करना है। ये निज़ाम चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सिर्फ उम्र के अंदाज़ों के लिए ज़ाहिरी इशारों, तहरीरों, तबसरों, तारुफ और सरगर्मियों का जायज़ा लेता है। पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अल नसर क्लब के क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुख्तलिफ बड़ी कौमी लीग्स में 100 या इससे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने यह तारीखी संग मील अल नसर के अल शबाब के खिलाफ 4-2 गोल्स की कामयाबी के दौरान अबूर किया। इससे कबल वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रीमियर लीग में 103 और रियल मैड्रिड की जानिब से ला लीगा में 311 गोल कर चुके हैं।